إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ہمیشہ سچی اور سیدھی اور پوری بات کیا کرو جتنا تمہارے دین میں تمہیں بتایا گیا ہے۔ اور یہی بات جو عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں اور اہل یہود کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جو اہل کتاب محمی ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی آسمانی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت بڑا غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی آیت میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ تثلیث کا عقیدہ نہ رکھو۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اس کائنات کا مالک وہ تین ہستیاں ہیں، روح القدس، اللہ رب العزت اور عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہنے لگے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ اس کائنات کے مالک ہیں، یہاں تک کہنے لگے۔ اور کچھ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ اب دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی شان میں غلو کیا، زیادتی کی کہ پیغمبر اور بندے کو اٹھایا اور اللہ ہی بنا دیا، مخلوق کو خالق ہی قرار دے دیا۔ تو یہ انتہائی غلط بات تھی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے کہ دین میں کبھی غلو نہ کرو۔ اب عیسائیوں کا اگر عقیدہ دیکھیں، اہل کتاب ہے نا، ان کا عقیدہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو بڑا خطرناک حد تک یہ آگے بڑھ چکے تھے۔ اب بھی کسی عیسائی کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس حد تک مانتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ واضح طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، یعنی کہ ہر جگہ موجود، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہر ایک کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں۔ عیسائی یہ غلو کیا انہوں نے کہ یہ صفت اللہ کی تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں ماننا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے منع فرماتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسرا عقیدہ اگر آپ عیسائیوں کا دیکھیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سارا علم ہے، علم غیب کے وہ مالک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا ان کے متعلق یہ غلط عقیدہ، باطل عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی دنیا کی ساری خبر رکھتے ہیں اور ہر بندے کے احوال سے وہ واقف ہے۔ یہ غلط عقیدہ، باطل عقیدہ۔ اور اس سے بڑھ کر عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بھی آپ کو واضح ملے گا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہے، جو چاہیں کائنات میں کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یعنی کہ مختار کل کا عقیدہ انتہائی باطل ہے، عیسائیوں والا عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے متعلق بنا رکھا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کیا ہے کہ غلو نہ کرو، انہوں نے یہ غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور یہی باطل عقیدے اب مسلمانوں میں آ گئے ہیں اپنے پیر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے متعلق۔ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدے بنا رکھی ہیں، تم کبھی ایسے نہ کرنا۔ آپ نے سختی سے منع کیا،
لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بن چکا. کافی سارے مسلمان نہیں ہیں لیکن کافی سارے مسلمان جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، غیب کا علم مجھ اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. لیکن عیسائیوں کی طرح مسلمان بھی کہتے ہیں. تو یہ باطل اور غلط عقیدہ. اب دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا حاضر ناظر کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں. تو مسلمان بھی کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی حاضر ناظر ہیں. انتہائی باطل عقیدہ. اور تیسرا عقیدہ عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہے، ان کا اختیار پوری کائنات میں اب بھی چل رہا ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اب یہ اور وہ سارے لوگوں کے احوال سے واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں. تو یہی مسلمانوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مختار کل ہیں، ساری کائنات میں جو چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ سب کی احوال سے واقف ہے. تو انتہائی باطل ترین اور کفریہ عقائد جو عیسائیوں کے تھے اور ہے وہ مسلمانوں نے بھی اپنا لیے. تو بھائیو اپنے نبی کے متعلق یہ عقائد بالکل قابل قبول نہیں ہے، دین اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. مکمل بچے ان سے، کہیں ایسا نہ ہو ہم عمل بڑے کرتے رہیں لیکن عقائد خراب ہو. عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو بھائیو عمل بہت زیادہ عمل بھی بیکار، بڑے بڑے اعمال بیکار چلے جائیں گے. اسی چھٹے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ابتدا میں وضاحت کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام مکمل ہے، میرا پسندیدہ ہے اور میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. اب دین اسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے اندر اللہ نے مکمل کر دیا. اب کیا ان عقائد کی سمجھ صحابہ کرام کو نہیں تھی؟ توبہ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ اگر یہ اسلامی عقائد ہے تو بھائیو یہ اسلامی عقائد نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں میں آ گئے ہیں. دیکھا دیکھی یہ انتہائی غلط ہے اور کفریہ عقائد ہے. اور اسی چھٹے پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تقریباً آخر کی قریب جا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رہبر نہ سمجھ لینا، ان کے پیچھے نہ چل پڑنا، ان کے رسم و رواجوں پر، ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ عقائد پر تم نہ چلنا شروع کر دینا. کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں اور غیر مسلم لوگوں کے عقائد پر اپنے عقائد بنا لے گا، ان کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، ان کی باتیں دین اسلام میں داخل کرنا شروع کر دے گا اور سمجھے گا کہ وہی بہتر ہے، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا جیسے دنیا پر ان پر لعنت اور غضب برسا ہے اور قیامت کو اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. تو فرمایا ایسے ہی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے پیچھے چلے گا، ان والے عقائد، ان والی دین کی خرابیاں اپنے دین میں پیدا کرنا شروع کر دے گا، تو فرمایا قیامت کو وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہونے کی اسے اجازت نہیں ملے گی. تو بھائیو جیسے اعمال، جیسے عقائد رکھیں گے قیامت کو ویسے لوگوں کا ہی ساتھ ملنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقائد، توحید جو ہمیں دی ہے اس عقیدے پر، رسالت جو ہمیں دی ہے اس عقیدے پر ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور وہ عقیدہ قرآن اور حدیث میں ہے، خود ساختہ باتوں میں نہیں ہے. اور ایک بڑا اسی چھٹے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ. اب اس میں بہت بڑا سبق ہے اور عبرتناک سبق ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا. تو قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا. یہ دنیا میں پہلا قتل تھا کہ انسان نے انسان کو قتل کر دیا.
اللہ تعالیٰ کو انتہائی غصہ آیا کہ انسان نے انسان کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس کو گناہ تو بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ کیا اتنا برا انسان ہے۔ بہرحال قابیل نے جب یہ کیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قابیل کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ، اللہ کا یہ اصول ہے، جتنے لوگ بھی قتل کریں گے تو قاتلوں کو قتل کا گناہ تو ملے گا، لیکن سارے قتلوں کا گناہ جتنا قاتلوں کو ملے گا اتنا قابیل کے حصے میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان قتل کیے جا چکے ہیں، جنگوں میں قتل ہو چکے ہیں، بڑی بڑی جنگیں یہ جو پچھلی صدی میں گزر چکی ہیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، اور مارنے والے قاتل گناہ ان کو ہوا، لیکن اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ملتا رہا، اس گناہ میں قابیل کا حصہ۔ تو بھائیو، جیسے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہماری یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں، وہ نیکی کرے تو اجر بھی ملتا ہے، وہ آگے نیکی پھیلائے تو جہاں تک وہ نیکی کا کام چلتا رہے گا، ہم مر بھی جائیں تو ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ تو یقین مانیے ایسے ہی جو گناہ ہم پھیلاتے ہیں وہ جہاں تک پھیلتے جاتے ہیں ان کا گناہ بھی ملے گا، اور یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے کسی اور کو گناہ پہ لگا دینا، خود گناہ کرنا یہ بہت بڑا خطرناک، لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک کسی دوسرے کو گناہ پر لگانا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر میں خود کوئی کسی گناہ میں ملوث ہوں، میں خود گناہ گار ہوں، وہ گناہ کرتا ہوں اور میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، میں آج توبہ کر لوں، میں کل توبہ کر لوں، میں مرنے سے کچھ وقت پہلے توبہ کر لوں، جب بھی توبہ کروں گا میرا وہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے، میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، میں خود وہ چھوڑ دوں گا۔ لیکن جن کو میں نے اس گناہ پہ لگایا ہوا ہے ان کی توبہ کا کون ذمہ دار ہے؟ کون گارنٹی دیتا کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے؟ بھئی میں نے تو توبہ کر لی، میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن جن کو گناہوں پہ لگا چکا ہوں وہ آگے جن کو گناہوں پہ لگا، وہ گناہ جتنا پھیلتا جائے گا مرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ آگے چلتا رہے گا گناہ، مرنے کے بعد بھی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہی واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ بہت بڑا عبرتناک سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کبھی بھی زندگی میں کسی کے قتل میں ملوث نہ ہونا، کسی کو قتل نہ کرنا، یہ بہت بڑا فَجَزَاؤُهُ جہنم، ہمیشہ کی جہنم اس بندے کا مقدر بن جائے گی جو کسی کو ناجائز ناحق قتل کر دیتا ہے۔ تو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے ایک بات، اور اسی طرح کسی بھی گناہ میں کسی دوسرے کو ملوث نہ کرنا، گناہ پر چلنے کی کسی کو تنقید نہ کرنا، کسی اور کو گناہ کی دعوت نہ دینا، وغیرہ یہ گناہ کا رستہ ایسا کھلے گا کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ہمارے کھاتے میں آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چھٹے پارے میں جن چند باتوں کا بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔